بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي ويقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، نہایت قابل احترام معززین اور شرکائے اجلاس، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج جامعۃ المعارف الشرعیہ اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہا ہے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام علماء کرام کا، مدارس کے ذمہ داران کا، چاہے وہ لکی مربت سے آئے، چاہے ٹانک سے آئے، چاہے ڈیرہ اسماعیل خان سے اور اس کے مختلف علاقوں سے، اور انہوں نے ہماری اس تقریب کو رونق بخشی، اسے چار چاند لگائے، اور پھر گرمی کی اس موسم میں اور سخت گرمی میں اس اجتماع میں شریک ہونا یقیناً یہ ان کا ہمارے اوپر احسان بھی ہے اور ہماری عزت افزائی بھی ہے،
ہم ان کی یہاں پر قدم رنجائی کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے، اور اس مجلس میں جتنے حضرات شریک ہوئے ہیں اللہ ان کی شرکت کو قبول فرمائے اور اسے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب کا، اور حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے کے وارث اور ہمارے بھائی حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا عمر عبدالحفیظ مکی صاحب جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں اور آج وہ ہمارے اس تقریب کے رونق ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے یہاں پر جہاں ہماری اس تقریب کا آغاز کیا، سلسلہ تعلیم کا آغاز کیا، وہاں انہوں نے ہمیں بہت بڑی عزت بخشی۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو بہت 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 عزت عطا فرمائے۔ اگرچہ امام بخاری نے کتاب کا آغاز تو کتاب الوحی سے کیا ہے، بدء الوحی سے کیا ہے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وحی در حقیقت تشکیل حیات انسانی کا سبب ہے، اور وحی کے بغیر رہنمائی نامکمل ہے۔ عقل بہت بڑا رہنما ہے، لیکن ہر چند کے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا رہنما ہے، لیکن پھر بھی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ متاثر ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے بہت سے عوامل کی وجہ سے، جبکہ وحی کسی قسم کی خطا و انحراف کا اس میں امکان موجود نہیں رہتا۔ تو اللہ نے ایسی رہنمائی فرما دی کہ جس رہنمائی کے بعد کسی اور رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کتاب الوحی اس کی حیثیت مقدمہ کتاب کی ہے، اور اصل میں کتاب کی ابتدا کتاب الایمان سے ہے۔ ابتدا بھی کتاب الایمان سے کی کہ ایمان کے جو ایجابی اور مثبت پہلو ہیں، یعنی آپ مومن ہیں کس وجہ سے، آپ میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو آپ مومن ہیں، یہ ہوگا تو آپ مومن ہیں۔ اور جب اس کا اختتام کرتے ہیں تو پھر کتاب التوحید پر اختتام کرتے ہیں، وہاں بھی بیان ایمان کا ہوتا ہے، لیکن سلبی پہلو ہوتا ہے۔ آپ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تب آپ مسلمان مومن ہیں، آپ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تب آپ مومن ہیں۔ تو ابتدا بھی ایمان سے اور انتہا بھی ایمان پر، ابتدا بھی توحید سے اور آخر بھی توحید سے، یہ ترتیب امام بخاری نے قائم کی ہے۔ لیکن کتاب الوحی عنوان کے لحاظ سے تو کچھ اور لگتا ہے، لیکن حدیث باب کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے، اور
ابتدائی حدیث جو ہے جسے حدیث باب کہتے ہیں، یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ اب یہ ایک عمل ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں، سفر کیا ہے، مدرسے تک پہنچے ہیں، اور مدرسے میں آ کر استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اور کتاب کھولی ہے اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو حصول تعلیم بھی ایک عمل ہے، اور امام صاحب متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علم کو اللہ کے حضور میں قبول کرنا چاہتے ہیں اور اسے قبول دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی نیت کو ٹٹولو کہ کیا وہ اللہ کی رضا کی ہے۔ تو اخلاص نیت کی طرف متوجہ کرنا، یہاں سے امام بخاری نے اپنے کتاب کا آغاز کیا۔ تو خود بھی کتاب لکھی تو بڑے خلوص نیت کے ساتھ، بڑی محنت کی، اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو لکھی ہے، آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ بھی بڑے خلوص نیت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، کوئی اور چیز اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر یہ شامل ہو گیا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، میں نے دنیا کمانی ہے، تو پھر تو شاید آپ کی اپنی رضا کی چیزیں اس میں آ گئیں، اللہ کی رضا کہاں جائے گی؟ بنیادی چیز اللہ کی رضا ہے، اور اس کو قبول ہو جائے تو باقی مقاصد خود بخود بیچ پہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت مولانا محمد حنیف صاحب نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہ مدارس جو محنت کر رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں، یہ ایک بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ملک اس لیے بنا کہ جہاں اللہ کا دین ہوگا اور اللہ کے دین کی تعلیم ہوگی، اور پھر ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگی، تو اسلام کا علم ہوگا تو آپ کی زندگی اس کے مطابق ہوگی، ہماری زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، تو قرآن و سنت کا علم ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ یہاں تک کہ قانون سازی کے لیے کہا گیا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی، تو پھر قانون ساز اداروں میں قرآن و حدیث کا عالم ہوگا تو قانون سازی کر سکے گا، اور قرآن و سنت کا عالم نہیں ہوگا تو قانون سازی کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ سن 1973 میں آئین پاس ہوا، اور اس آئین میں لکھا گیا کہ پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا، اور قرآن و سنت کے مطابق تمام قوانین بنیں گے، اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ لیکن 1973 سے لے کر آج 2021 تک اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پر ایک قانون سازی بھی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ہماری پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے بھری ہوتی ہے کہ جن کے پاس قرآن و سنت کی رہنمائی کی صلاحیت استعداد نہیں ہوتی، اور علماء وہاں قبول نہیں ہے۔ اب جس ملک میں جس فکر اور جس ذہن کے لوگ لائے جاتے ہوں اور ایوان بھر دیا جاتا ہو ان لوگوں سے،
اور ہمارے ملک کی ایک طاقتور ادارہ جسے اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں، جب بیوروکریسی کا لفظ آئے گا تو اس میں دو الفاظ آئیں گے، ملٹری بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی. لیکن ملٹری بیوروکریسی بالادست ہوگی سول بیوروکریسی کے اوپر. جب وہ ملٹری بیوروکریسی کا حکم نہیں مانے گی تو مستوجب سزا قرار پائے گی، اس افسر کو سزا ملے گی. تو سول ادارے کا آدمی ہوگا اور ایک فوجی کے حکم کو نہیں مانے گا. تو ایسی بیوروکریسی تشکیل دینا اور ایسی پارلیمنٹ اور مقننہ تشکیل دینا اور ایسی عدلیہ تشکیل دینا کہ میرے نوٹس پہ ایسے ججز ہیں کہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں فیصلے تو دیتے ہیں اور بزام خیر ہم قرآن و سنت کے مطابق دیتے ہیں، لیکن بعد میں ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہمیں تو اس مسئلے کا قرآن و سنت کے حوالے سے پتہ ہی نہیں. یہ ہے ریاست. ریاست میں ہمیشہ خود مختاری ہوتی ہے اور ریاست کے تمام ادارے آزاد ہوتے ہیں. ہم پاکستانی ریاست کے تابع ہیں، ریاست کے اندر کسی ادارے کے تابع نہیں ہیں. ادارے سب برابر ہیں. اور پھر اگر ہم اپنی خود مختاری کے تحت ملک میں قانون سازی نہ کر سکیں اور ہر قانون کے پیچھے ہم لکھیں کہ یہ قانون سازی اس لیے کی جا رہی ہے کہ FATF کا تقاضا ہے اور اس کا حکم ہے، فلانا قانون بن رہا ہے، وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ FATF کی ہدایات پر قانون سازی ہو رہی ہے، یہ FATF کے قانون سازی ہو رہی ہے. جب قانون کے پیچھے یہ لکھا جائے گا کہ یہ قانون سازی پاکستان کے سپریم ادارے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے اور ایک باہر کے ادارے کے ہدایات پر ہو رہی ہے، تو پھر ایسے ملک کو ریاست نہیں کہا جاتا، ایسے ملک کو قانونی کہا جاتا ہے. ہمارے ملک کو انہوں نے قانونی بنا دیا. تو پھر سن لو، جب برصغیر قانونی تھا تو اس قانونی کو ریاست بنانے کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں دی تھی. اور آج اگر تم پاکستان کو قانونی بناؤ گے تو ہم علی اعلان آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پھر اس پاکستان کو بھی ہم ریاست بنانے کی جنگ لڑیں گے اور اس کے لیے قربانیاں دیں گے. دھاندلیوں کے ذریعے حکومتیں بناؤ گے اور پھر ہم سے توقع رکھو گے کہ ہم مانیں گے اس کو. آج بھی نہیں مانی، اور اگر آئندہ تم نے یہ جرم کیا خدا کی قسم کل بھی لڑیں گے آپ سے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. پاکستان کی آزادی اور قوم کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے. ساری دنیا سن لیں، جو انجام ہو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. موت و حیات کا مالک اللہ ہے. تو پھر تم سے ہم زندگی کی بھیک کیوں مانگے؟ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، پھر تم سے ہم عزت کی بھیک کیوں مانگے؟ رزق کا مالک اللہ ہے، پھر تم سے ہم چند سکوں کی لالچ کیوں کریں؟ خودداری کے ساتھ گزار ہے. اور جو آدمی خوددار ہوتا ہے، خود اعتماد ہوتا ہے، خود اعتمادی تب آتی ہے جب خدا اعتمادی ہوگی. خدا پر اعتماد نہیں تو اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، غلام بن کر رہے ہوتے. تو اس صورتحال میں سب سے زیادہ نشانہ دینی مدارس کو بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ بات کرتے ہیں قومی وحدت کی. قومی وحدت کی کیا معنی؟ اگر جنرل ایک فیصلہ کر لیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑے ہو، بس اسی کا نام وحدت ہے. اس کے علاوہ آپ قوم کو تتر بتر کر دیں، لڑاؤ آپس میں، انگریز کی پالیسی کو تسلسل دو،
لوگوں کو لڑاؤ گے تو ان پر حکومت کرنی آسان ہوگی. تم نے جمعیت کو بھی توڑا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے تم نے توڑا ہے، لیکن ٹھس ہو گیا ہے. تم نے وفاق المدارس کو بھی توڑا ہے، لیکن ٹھس ہو گیا ہے. تمہیں کچھ فائدہ نہیں کرا. نئے نئے وفاق بنائے گئے اور توقع کی گئی کہ اب بڑے بڑے سندات دیے جائیں گے، ڈگریاں دی جائیں گی، بڑے بڑے نوکریاں دی جائیں گی، معاش دیا جائے گا، مراعات دی جائیں گی. اور اس لالچ میں تم سوچتے ہو کہ ہمارا کوئی اور مدرسہ اس لالچ میں وہاں چلا جائے گا، ان بورڈوں میں شامل ہو جائے گا اور وفاق کو چھوڑ جائے گا. میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلی حکومت جو تھی یہاں صوبے میں پی ٹی آئی کی، اس نے مجھے ان کے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں اب یہودیوں کو پیسہ آئے گا اور بہت بڑا پیسہ آئے گا اور گلی گلی کوچے کوچے میں جائے گا اور مسجد مسجد میں جائے گا اور تمہارے مولوی تک پہنچے گا. اور مجھے کہا مولانا صاحب آپ پھر تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی میرے پاس نہیں ہوگا. اور آخر میں جا کر انہوں نے 10,000 ماہانہ اعزازیہ مقرر کیا مولوی صاحبان کے لیے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان علماء کرام کو، ان ائمہ مساجد کو، ان غریب مولویوں کو کہ جنہوں نے پورے صوبے میں اتفاق رائے کے ساتھ منہ پہ مار دیا ان کے اور کہا کہ ہم تمہارے پیسے قبول کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں جتنے نئے وفاق بنے ہیں سن لیں، وفاق المدارس کا ایک مدرسہ بھی آپ کے بورڈ میں شامل نہیں ہوگا. بیٹھ جاؤ انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. مقابلہ ہے تو پھر مقابلہ ہے. مقابلہ غیرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، بے غیرتی کے ساتھ کبھی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میرے اکابر و اسلاف کی سیاست اور ان کی تاریخ غیرت کی تاریخ ہے. خدا کے لیے اگر کوئی مولوی اور کوئی مدرسہ وہ بے غیرت ہے تو کم از کم میرے اکابر دیوبند کا نام نہ لیا جائے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. میرے محترم دوستو، آج ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ ہمارا ملک ڈوب رہا، اسے ڈبویا جا رہا. اور اس وقت مہنگائی کہاں پہنچ گئی؟ غریب آدمی سے پوچھو نا، چھاپڑی والے سے پوچھو نا، محلے کا غریب آدمی صبح و شام گھر میں پکانے کے لیے بازار سے راشن لاتا ہے، اس سے پوچھو نا. تو اس کا جیب جواب دے چکا ہے. خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے. مائیں اشتہار لگاتی ہیں بچوں کو بٹھا کر، بچے برائے فروخت. کیا کرے؟ ماں باپ نے اپنے ہاتھ سے بچوں کو اٹھا کر نہر میں پھینک دیا کہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کو کھلا پلا سکے اور ان کی بھوک ہم زندگی برداشت نہیں. اس پاکستان میں گیا. اور پھر بھی اگر کسی کو ناز ہے کہ ہم نے کمال کر دیا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت دھاندلی کے ذریعے لائی ہے، زبردست ہو گیا ہے، تف ہو تمہاری عقل پر، تف ہو تمہاری سوچ پر. گردنیں اونچی کر کے اور نخرے کرتے ہو ہمارے اوپر. ہمارے گردن اور اونچے ہیں انشاءاللہ. اور میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اتر کر قصر عالی سے ہمارے روبرو آؤ. بلندی سے ہمارے قد کا اندازہ نہیں ہوگا.
اس ملک میں آج دینی علم خطرے میں ہے۔ کبھی توقع کی جا سکتی تھی کہ پاکستان اس لیے بنے گا کہ یہاں اپنے دینی علوم کے بچاؤ کے لیے ہم فکر مند رہیں گے، اپنے مدارس کے بچاؤ کے لیے ہم فکر مند رہیں گے، ہم اس ملک میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بے چین رہیں گے، ہم اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بے چین رہیں گے۔ یہ ریاست اس لیے بنی تھی کہ قوم اس حوالے سے مضطرب رہے گی اور پریشان رہے گی۔ عیاشیاں کرنے والے تو اپنے محلوں میں سمجھتے ہیں ہم کیا کہہ دیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ العزیز اس کا مقابلہ کیا جائے، پارلیمنٹ میں بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ امن و امان تباہ ہو چکا ہے ملک۔ 20 سال تم نے کہا ہم نے آپریشن کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، کبھی پتہ نہیں کس نام سے، کبھی کس نام سے۔ آج بھی وہی صورت ہے۔ آج بھی قبائلی علاقے میں جاؤ، ہر گھر کے سامنے فوجی کھڑا ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کی بھائی؟ آپ تو ہماری آخری طاقت ہے، لیکن ہم وقت ہماری آخری قوت ہمارے چوکوں پہ، چوراہوں پہ اور گھروں کے دروازے پہ کیوں کھڑی؟ اور اس کے باوجود بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں عام شہری محفوظ نہیں ہے۔ گھروں میں جا جا کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے، گھروں میں جا جا کر ان کو لوٹا جاتا ہے اور ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ تم نے کس چیز کا آپریشن کیا؟ کیا ڈرامے رچائے؟ صرف آپریشن کے نام پر اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ سے ڈالر کمانے کے لیے۔ کہ ہمیں ڈالر ملتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اور یہ بات میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، جنرل مشرف آرمی چیف بھی تھا اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، اور اس جنرل نے خود بیان دیا کہ میں نے اتنے ہزار لوگ پکڑ کر امریکہ کو دیے اور اس کے بدلے میں نے ڈالر دیے ہیں، ڈالر۔ اس کا اپنا بیان ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ریٹائر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد ادارہ پر ذمہ ہو جائے، وہ تو فلاں نے بکواس کیا تھا، ختم ہو گیا۔ آپ بھی ثابت کریں کہ آپ اس ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں۔ آپ اس ملک میں کسی آئین کے پابند ہیں، کسی قانون کے پابند ہیں۔ ہم سر آنکھوں پہ آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے یہ ہمارے لیے ایسی ہے جیسے ہماری آنکھوں کی پلکیں۔ پلکیں عزیز ہوتے ہیں نا، اور پلکیں آنکھوں پہ بوجھ بھی نہیں ہوتی، پلکیں آنکھوں پہ بوجھ نہیں ہوا کرتی، لیکن اگر پلکوں کا ایک بال آنکھ کے اندر چلے جائے تو پھر آنکھ بے قرار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پھر وہ اشک بہاتی ہے، اشک بہا کر اس بال کو باہر نکالتی ہے، لیکن اگر وہ اشک بہا کر بھی بال باہر نہ آئے تو پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے، ہم تو آپ کو آنکھوں کے پلکیں سمجھیں اور آپ پلکوں کا بال بن کر آنکھوں کے اندر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کام یا بیرکوں میں رہنا ہے یا سرحدات پہ رہنا ہے، بس اپنے ملک کے اندر گلی گلی کوچے کوچے چوک چوک پہ کھڑے ہونا آپ کی تنقید ہو رہی ہے۔ آپ کو ایک فوج تو ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تنقید سے بالا تر ہو، ایک فوج تو ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کے لیے متفقہ ادارہ ہو، اور اگر آپ ہی متنازع بن گئے تو کیا ہوگا؟ دوسروں کو متحد رکھو، قوم چاہے گی آپ متحد رکھو۔ انگریز کی پالیسیاں ختم ہونی چاہیے۔ اب امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں، بھائی یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے،
یہ اس کا اختیار ہے کہ ووٹ ڈالے گا یا نہیں لے گا. ان بیانوں سے ہمیں مت کھاؤ، ہمیں تمہارا ایمان معلوم ہے. افغانستان سے ہار گیا، بھاگ گیا اور پاکستان میں اڈے مانگ رہا ہے. اور تمہیں اگر ضرورت ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، یہ ضرورت تمہیں افغانستان نے عطا کی ہے. اور افغانستان سے پہلے مشرف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ امریکہ کو میرے ملک میں اڈوں کی ضرورت پڑ گئی. ہمارا اسلامی ملک اور اس کی سرزمین اپنے مسلمان بھائی پر بمباری کے لیے اڈے دے رہا ہے. یہ قرآن کی روح سے بھی آ جائے گا، شریعت کی تعلیمات کے خلاف. مسلمان ہونے کا تقاضا ہی نہیں ہے یہ بات جو انہوں نے یہاں پر کی. تو ہمیں ایک صاف ستھرے پاکستان کی ضرورت ہے، ایک منجے ہوئے پاکستان، ایک سنجیدہ پاکستان، ایک ضابطے اور قانون کے تابع پاکستان کی، ایک اصول کے تابع پاکستان کی. یہ نہیں کہ طاقتور کے جی میں جو چاہے وہی چاہے، بلکہ ملک کے ضابطہ اور آئین وہ جس طرح چاہے گا. اب اگر ہم مدرسوں پر دباؤ ڈالیں تو پھر پاکستان میں کیوں؟ یہی مدرسہ انڈیا میں ہے، وہاں دباؤ نہیں ہے. یہی مدرسہ بنگلہ دیش میں ہے، وہاں دباؤ نہیں ہے. ساری مشق پاکستان میں کیوں کی جا رہی ہے؟ باہر کی قوتیں مذہب کے خلاف، مذہبی اداروں کے خلاف دباؤ ڈالنے کی مشق صرف پاکستان میں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں وہ صحیح معنی میں غلام سمجھتے ہیں. تو ایسی حکومتیں متنازع ہوں، ایسی حکومتیں قبول نہیں کی جا سکیں. ابھی کہتے ہیں کہ آنے والا بجٹ بڑا اچھا بجٹ رہا ہے. سالانہ ترقی کی شرح 3 سے 4 تک بتا رہے ہیں. پچھلے سال منفی میں چلی گئی، اب کہتے ہیں 3 سے 4 تک جائے گی. اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا بجٹ کون بناتا ہے؟ ہمارا بجٹ بناتا ہے ورلڈ بینک یا IMF. یہ سن لو، اسے خود بھی مت رہو کہ ہم خود بناتے ہیں. IMF اور ورلڈ بینک ایک کہتا ہے کہ پاکستان کے بجٹ کی شرح 1.1 ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ پاکستان کی بجٹ کی آنے والی شرح 0.5. اور ہم یہاں لوگوں سے جھوٹ بولیں گے 4 سے 5 پہنچ گئے، 4 سے 5 پہنچ گئے. یہ بجٹ ہم نے بہت پاس کیے، 88 سے لے کر ہم بجٹ ہی پاس کر رہے ہیں. ہمارے سامنے آپ ایسی بات نہ کیا کریں. اب یہ قانونی طور کیا ہے؟ پاکستان میں حکومت تو دھاندلی کے ذریعے، گلگت بلتستان میں حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی گئی، صوبوں میں حکومت ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی. ابھی کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو باقاعدہ وہاں پر ہمارے بہادر جو ہیں وہ کشمیر کو فتح کرنے کی بجائے وہاں کی حکومت کو فتح کر رہے ہیں. تو جو کشمیر تھا اس کو تو حوالے کر دیا، جو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. ادھر فاٹا کا انتظام کر دیا. اب فاٹا کا انتظام کے 5 سال ہو گئے ہیں. فاٹا کے لوگ نہیں سمجھتے کہ اب ہم پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. قانون کون سے چل رہا ہے یہ اب ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ پرانا قانون چل رہا ہے یا نیا قانون چل رہا ہے. پھر آج کل کبھی کسی قانون کو تبدیل کرتے ہیں، کسی قانون کو تبدیل کرتے ہیں. نظام ہے کہ نہیں چل رہا. یہ نظام ہے
کہ ایک عام پولیس کے سپاہی کو ایس پی کے رینک لگا دیے گئے، ایس پی کے رینک ایک سپاہی کو لگا دیے گئے اور وہ کمبا سے اسلام آباد میں پکڑ گئے۔ پولیس نہیں، ڈپٹی کمشنر نہیں جا رہا، کام نہیں ہے، پٹواری جا نہیں سکتا، پٹواری کے لیے وہاں زمین چاہیے، زمین بندوبستی ہے نہیں، تقسیم کس سے کریں گے؟ لینڈ ریکارڈ موجود نہیں ہے، جہاں لینڈ ریکارڈ ہی نہ ہو پٹواری کیا کرے گا وہاں جا کر؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے قبائل کا، اور ڈیورنڈ لینڈ کا تنازع ابھی بھی دستور برقرار ہے، وہ ختم نہیں ہوا، اور ادھر کشمیر کو بھیج دیا۔ ابھی بیانات دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہم کشمیر میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کس چیز کے؟ کس چیز کے مذاکرات؟ وہ ہڑپ ہو گیا، چلا گیا، ان کے پیٹ میں ختم ہو گئی بات، کس چیز کے مذاکرات ہو؟ ایک کشمیری لیڈر آج اس وقت چاہے اس سائڈ پر ہو چاہے اس سائڈ پر ہو، آج خود کشمیر پر بات نہیں کر رہا ہے۔ کیا کہے بیچارہ؟ ہم نے کشمیری کو بھیڑیے کے منہ میں دے دیا ہے اور پھر بھی کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ نام لیتے تھے قائد اعظم کا کہ اس نے کشمیر کو شہر رکھا ہے، اب کہتے ہیں کہ کہیں کسی کتاب میں ہمیں مل نہیں رہا حوالہ کہ اس نے کب کہا ہے، حوالہ نہیں مل رہا ابھی یہ کب کہا ہے۔ ابھی اقتصادی شاہراہ انہوں نے یہاں سے چائنا سے پیسے لیے، 70 ارب روپے لیے، بجلی کی پیداوار بڑھائی اور ایک دم سے طرح وہ سارے منصوبے روک دیے۔ ایک دوست تھا ہمارا چین، جس کو ہم کہتے تھے کہ چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے۔ وہ دوستی جب اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی تو آپ نے اس دوست کے اعتماد کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کن کے ہاتھوں میں ہم کھلونا بن رہے ہیں؟ کیوں بن رہے ہیں؟ تو کشمیر میں بھی یہ حکومت بنا رہے ہیں، دھاندلی کریں گے، جن میں بھی یہی دھاندلیاں کی گئی، پاکستان میں بھی دھاندلی کی گئی، صوبوں میں بھی دھاندلیاں کی گئی۔ خدا کے لیے اس ملک کو عوام کے حوالے کرو، یہاں ووٹ کا حق عوام کا ہے، عوام کچھ فیصلہ کرے، تم کچھ فیصلہ کرو، ایسا نہیں چلے گا۔ تو آج کی اس تقریب کا میں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ جہاں تعلیمی افتتاح ہو رہا ہے وہاں ان چیزوں کو بھی علماء کرام مد نظر رکھیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ بڑا کڑیل قسم کا اور مشکل قسم کا میدان بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور ہم سیاست کو شریعت کا حصہ اور انبیاء کا وظیفہ سمجھتے ہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسيكون بعد الخلفاء۔ تو بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، ایک جاتا تھا دوسرا اس کی جگہ لیتا تھا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے اور میرے پاس کوئی نبی نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے یہ غیر سیاسی موضوع ہے، یہ سیاست سے بالا تر موضوع ہے، اور ادھر رسول اللہ کو سیاست کے زمرے میں بیان کر رہے ہیں۔ لا نبی عبادی جو ہے وہ تسوسهم الانبیاء کے زمرے میں بیان ہو رہا ہے۔ کیسے آپ اس موضوع کو سیاست سے تعلق کر سکتے ہیں؟ آخری سیاسی نظام بھی جناب رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء جب انبیاء کے وارث ہیں تو الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انہم ورثوا العلم، وہ علم کے وارث ہیں، ان کا میراث علم۔
اب اگر ممبر رسول ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، مولوی کے بغیر کوئی کھڑا تو ہو جائے وہاں پہ، مولوی کے وارث بن، اس میں حرام میں جو مصلح پڑا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے، کوئی عام آدمی کھڑے ہو کر دکھائے تو صحیح، مولوی صاحب کھڑا ہوگا۔ تو جب سیاست انبیاء سے انبیاء کو منتقل ہوئی ہے اور آخری سیاستدان وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اس کے منصب پر کسی اور کو بیٹھنا چاہیے؟ سیاست کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے کوئی بدماشی، جھوٹ، دھوکہ، یہ نام ہے سیاست۔ تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو سر شریف آدمی ہے، سیاست کیوں کریں گے؟ ایک طرح جب ہم انبیاء کی وراثت کی بات کرتے ہیں اور یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ تو سر شریف آدمی ہوئے، تو اس کا معنی ہے کہ بدماشی تو اپنا اعتراف تو کر لیا نا کہ ہم بدماش ہو۔ تو یہ خان خوانین پہلے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بدماش لوگ ہیں، اور مولوی صاحب شریف لوگ ہیں، کوئی سیاست نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور اس پر سب سے پہلی علماء کرام کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے اس دین کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کو صحیح طور پر جب ہم سمجھیں گے تو ہم اس کی نمائندگی کے موقع، علم ہوگا تو کچھ کہہ سکوگے، علم ہی نہیں ہے تو یہی حال ہوگا جو ہماری اسمبلیوں کا ہے۔ جب علم نہیں ہے اسلامی قانون سازی نہیں ہے، جب یہ علم جائے گا تو تب جا کر وہاں قانون سازی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عصر کی نماز کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اب جائیں اور عصر کی نماز پڑھیں۔